बार आपने मैसेज भेजा था मुझे। किस चीज का? एक बार मैं आपको बताता हूँ कौन सा मैसेज था वो 1 मिनट में आपको मैसेज बताता हूँ क्या था। मैसेज था वो 1 मिनट। मैं आपको डेट बताता हूँ, आपने किस डेट को मेरे को मैसेज भेजा था। 1 मिनट मैं निकाल रहा हूँ मैसेज। तो बाद में आपने वो पोस्ट भेजी थी, आपको अबू रेहान साहब ने भी पोस्ट वापस भेजी थी, ग्रुप में भी डाली थी। अरे अबू रेहान की क्या बात करते हो, छोड़ो ये आप सारी अभी बातें। तक सुनिए उसका ना, जवाब नहीं दे पाए। सुनिए आप उधर इधर की बात ना कीजिए और ये ना बताइए कि आप जवाब नहीं मैंने मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब को आपने चैलेंज किया ना? चैलेंज किया था मैंने वितर पे। आप करोगे वितर पे गुफ्तगू मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, किसी भी मौजू पे। मुझे बताओ कि वितर के किस मौजू पे आप बहस करना चाहते हो। आप बताओ, आपके नजदीक वितर के बारे में आपका क्या मौकफ है? नहीं वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वितर वाजिब है, इस पे तीन रकात पे, इस पे 2 रकात के बाद कायदा है। सुनिए ना, पहले मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए। आप बीच में बोल के ना बात को ही खराब कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि वितर के किस मौजू पे आप बहस करोगे। वितर तीन रकात वितर के कायल जो है उनके पास क्या दलाइल है, इस उन्वान पे करोगे। वाजिब के होने पे एक सलाम से पढ़ने की पे करोगे। बाद कायदा वाजिब है, इस पे करो। सुनिए ना, पहले तो मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए ना, फिर आप बात की तादाद में बात खत्म होगी, बाकी सारे मसले। वितर की तादाद यानी 3 रकात। वितर की तादाद 1 रकत, 3 रकत पे, 1 रकत पे, 5 पे, 7 पे, एक रकत पे, 5 रकत पे, 7 रकत पे। तो किस उन्वान से आप बहस करना चाहते हैं, आप बता दीजिए। उन्वान हमारा आपको पता ही है क्या उन्वान है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। उन्वान वितर है और क्या है? अरे मियाँ जी, वितर के तकरीबन 10 से जायद मसाइल है। आप हमें बताइए कि किस आपको मैंने बता दिया। वितर की तादाद में बात करेंगे। 1 वितर है, 5 है, 7 है। आपका दावा क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। आपको बात ही समझ नहीं। दावा तो बाद में होगा, पहले आप इस चीज पे गुफ्तगू करना चाहते हैं। मैंने फिर से गोल गोल घूम रहे हैं। मैंने आपसे इब्तिदान कहा कि मैं वितर के किसी भी उन्वान पे आपसे बहस करने के लिए, और वो भी मुफस्सल बात करने को तैयार। आप अपना दावा बता दीजिए। दावा मेरा ये है कि आप पहले ये बात बताओ, आप मुज्तहिद होके मुनाजरा करोगे मेरे साथ या मुकल्लिद होके? अरे मियाँ जी, हम मुज्तहिद नहीं है, आपको पता है। मुकल्लिद होके मुनाजरा करोगे ना गुफ्तगू मेरे साथ? तो आप कौन से मुज्तहिद हो? नहीं, आप अपने मुज्तहिद होने का पहले सबूत तो दो। मेरा उसूल आपको पता है, हमारा उसूल है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी कुरान और हदीस। हाँ, और इसके बाद आपका कोई उसूल नहीं है। आपका इसके बाद कोई उसूल नहीं है। कोई असूल नहीं है जो कुरान। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। अबू रेहान लानती बन गए आपके कलाम से। आपके कलाम सुनिए ना, आपके कलाम करने से अबू रेहान आपका मुनाजिर लानती बन गया। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं बताऊंगा लानती कौन हुआ। वो तो मैंने नहीं, उसने खुद कहा है। भाई मैं लानत किसी पे क्यों करूं? भाई महताब, बात सुनो। लानत हमारे बस में नहीं है। लानत भेजना, रहमत भेजना हमारे बस में नहीं है। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। वो तो कभी होगी भी नहीं। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मेरे को बात करने दो। वो कभी होगी भी नहीं। आपने बात करनी है या फोन कट करूं मैं? क्यों भाग रहे हो? अगर मेरी सुननी है फिर मेरी सुनो। क्यों सुनो तुम्हारी? आप भी बोलो, हम भी बोलेंगे, दोनों सुनेंगे। नहीं, पहले 1 मिनट सुनी ना अभी बात। कौन सी बात? अब भाग रहे हो? अब मेरी बात सुनो। कुरान हदीस में जो कुछ है वो हम मानते हैं। यानी कुरान हदीस के बाद आप कुछ नहीं मानते? कुरान हदीस के बीच में जो कुछ है हम वो मानते हैं। कुरान हदीस कहाँ से आ गया? कुरान हदीस में जो कुछ है, जो कुछ कुरान हदीस के दायरे में आता है, कुरान हदीस में जो कुछ आता है वो हम मानते हैं। अच्छा, उसके बाद कुरान हदीस के अलावा कोई तीसरी चीज लाता है उसको हम ठोकर मार के छोड़ देते। अच्छा, अभी तो पता चल जाएगा ना कौन ठोकर मारता है, कौन नहीं मारता है। अभी पता चल जाएगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप अपना दावा कीजिए, आप अपना दावा पेश किया है। कहाँ दावा पेश किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से 1 रकत वितर पढ़ना साबित है। अच्छा, खाली 1 रकत नहीं,
نہیں، یہ دعویٰ نہیں ہوتا. دعویٰ اس طرح آپ بھائی آپ دعویٰ کر لو، مکمل دعویٰ کر لو، آپ کا دعویٰ ہی ناقص ہے. او بھائی میں کر رہا ہوں نا دعویٰ، کر لو بھائی دعویٰ کرنے دو گے کہ نہیں؟ کرو نا. میں کہہ رہا ہوں وتر نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت بھی ثابت ہے اور نبی کے صحابہ سے بھی، اور 5 رکعت بھی ثابت ہے پڑھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت کا بھی حکم دیا. یعنی 3 کہیں نہیں ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے. 3 پہ ہم بحث کر رہی ہیں. نہیں آپ نے جو دعویٰ کیا بھائی آپ نے بول دیا، اب ہمیں بھی بولنے دو نا. بات سنو بھائی بولنا، آپ نے بول دیا اپنا دعویٰ، اب ہمیں بھی بولنے دو نا تاکہ بات چلے. آپ نے دعویٰ یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ وتر 1 رکعت ہے، 5 رکعت ہے، 7 رکعت ہے، یعنی آپ نے 3 کا تذکرہ نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے نزدیک 3 نہیں ہے. اور سب سے پہلے آپ نے جو دعویٰ کیا، کہا کہ ہمارے نزدیک قرآن اور سنت جو اس دائرے میں سمٹ کے آ جائے وہی ہمارے لیے حق ہے، اور اس کے سوا ہمارے لیے کچھ نہیں، اس کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب میں بولوں؟ نہیں میری بات مکمل نہیں ہوئی، میں خالی تصدیق آپ کی چاہتا ہوں. آپ نے جو کہا کہ قرآن اور حدیث کے دائرے، قرآن اور حدیث کے دائرے میں جو نہیں میری بات مکمل نہیں ہوئی. میں آپ کی تصدیق، میں نے بات کی ہے. بھائی آپ نہ گڑبڑ کر رہے، آپ گڑبڑ کر رہے ہو. آپ اپنی بات آپ نہیں جناب میری بات نہ میرے ساتھ گفتگو کرنی ہے. بات شروع ہو چکی ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے، اب ہم اعتراض لا رہے. آپ نے میری بات مکمل ہونے دیجیے نا، میری بات مکمل ہونے دیجیے. میں نے تصدیق مانی لیکن چپ نہیں کی نا. ابھی تصدیق آپ سے مانگی ہے لیکن چپ نہیں کی. جب میں چپ کروں گا آپ نے تصدیق بھی کرنی ہے، اپنا جواب دعویٰ بھی پیش اپنی دلیل بھی پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن حدیث میں آ جائے وہ دین ہے، جو اس کے بعد ہے وہ دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے. لیکن میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ 3 کا تذکرہ یہاں پہ نہ کر کے آپ نے کہہ دیا کہ 3 وتر پڑھنا یہ دین نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کے نزدیک 3 وتر ثابت شدہ مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کے عمل مبارک سے ثابت ہے، اور سنت بھی یہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے 5 کا دعویٰ کیا، 3 کا نہیں کیا. لہٰذا آپ کے نزدیک دین نہیں ہے. تو میرے بھائی سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ کم از کم بخاری، مسلم، نسائی ان تینوں کتابوں کو کھول لو. اس کے اندر تینوں کا تذکرہ ہے. اور بار بار غیر مقلدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو 3 کا دعویٰ. آپ نے دعویٰ نہیں کیا 3 کا، آپ نے 1 کا دعویٰ کیا، 5 کا دعویٰ کیا، 7 کا دعویٰ کیا. لہذا آپ کے نزدیک بے دینی ہے 3 پڑھنا، جو بخاری سے ثابت شدہ مسئلہ ہے. تو پتہ چلا غیر مقلدین کا دعویٰ جو ہے وہ بخاری کے خلاف ہے، مسلم کے خلاف ہے، نسائی کے خلاف ہے. میرے کو بولے دو گے؟ ہاں بولو نا. اب میں نے آپ کا دعویٰ ہی توڑ دیا نا، آپ کا دعویٰ ہی ناقص ثابت ہوا. آپ خاموش رہو گے، جس طرح سے میں نے سنا اس طرح سے خاموش ہو کے سنو گے. 3 رکعت وتر الحمدللہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور ثابت بھی ہے. اور 3 رکعت وتر پہ نہ آپ کا اختلاف ہے ہمارے ساتھ، نہ ہمارا اختلاف ہے. نہ 3 رکعت پہ آپ کا اختلاف ہے، نہ ہمارا اختلاف. ارے میاں آپ نے جو دعویٰ کیا، آپ نے جو میرے ساتھ دعویٰ کیا، دعویٰ اپنا یاد رکھو. میری بات یاد دلا رہا ہوں، سن رہا ہوں آپ کی بات، آپ کو یاد دلا رہا ہوں. میری بات سنو چیکو گے ابھی بات شروع پوری نہیں ہوئی، پوری رات بھر چیکو گے. کیوں بکواس کرتے؟ ارے بکواس نہیں کر رہا ہوں، آپ کے جھوٹے دعوے کو ثابت کر رہا ہوں، آپ کے جھوٹے دعوے کو، ناقص دعوے. اب میرا وقت ہے، میں بولوں گا، آپ چپ کر کے کاٹ بولو گے. آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے. پہلے اپنا دعویٰ، پہلے اپنے دعوے سے رجوع کرو. پہلے اپنے دعوے سے جو آپ کے 2 دعوے آئے، آپ کے متضاد 2 دعوے. میاں جی آپ کے 2 دعوے متضاد آ چکے. آپ نے پہلا دعویٰ یہ کیا کہ ارے سن رہا ہوں لیکن تو اپنے دعوے سے رجوع کر، دعوے سے رجوع کر، تو دعوے سے رجوع کر. تو نے دعویٰ کیا 1 ثابت ہے، 5 ثابت ہے، 7 ثابت ہے. میں کرنے دوں گا، پہلے رجوع کر. کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے 3 کا تذکرہ نہیں کیا. پہلے رجوع کر، پہلے رجوع کر، پہلے رجوع. جیسے آپ نے 1 کا دعویٰ کیا، 5 کا دعویٰ کیا، 7 کا
کا دعویٰ کیا تو 3 کیوں نہیں بولا؟ 3 کیوں نہیں بولا؟ پہلے 3 کے لفظ پہ رجوع کر، پہلے 3 کے لفظ پہ رجوع کر، پہلے 3 کے لفظ پہ رجوع کر۔ بخاری کے سنیں گے نا، سنیں گے۔ غیر مقلد بخاری سے بھاگ گیا۔ غیر مقلد نے پہلے دعویٰ کیا کہ ہمارا نزدیک دین ہے قرآن اور حدیث، اور سب سے پہلے مضبوط ترین کتاب کو چھوڑ گیا غیر مقلد۔ لوگ سنیں گے، غیر مقلد نے سب سے پہلے بخاری کو چھوڑا، سب سے پہلے بخاری کو چھوڑنے کے بعد اس نے سب سے مضبوط ترین کتاب مسلم کو بھی چھوڑا، اس کے بعد اس نے نسائی کو بھی چھوڑا۔ 3 کتابوں کو چھوڑ کر قرآن و سنت کے دعویٰ کرنا ہی فضول ہے۔ جب تمہارے نزدیک کتاب السیہ بعد کتاب اللہ بخاری ہے تو بخاری کی اس حدیث کو حذف کیوں کر گئے؟ میاں بخاری کی اس حدیث کو حذف کیوں کر گئے؟ جب تین کا تذکرہ بخاری کے اندر ہے، جب بخاری کے اندر دعوے کے اندر تو لانا تھا نا، دعوے کے اندر لانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مسئلہ 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت شدہ نہیں، ایسے نہیں، تم نے بخاری کو چھوڑا۔ پہلے رجوع کرو، میں ہر ایک مسئلے، میں نے پہلے ہی کہا کہ تم کس، ارے میاں میں کسی باغو مت اپنے دعوے سے رجوع کر، اپنے دعوے سے تمہارے رفع دین کی دلیل کو توڑنا ہمارے ذمہ۔ پہلے رجوع کرو، فوراً رجوع کرو۔ غیر مقلد بوکھلاہٹ میں بخاری کو ہی نعوذ باللہ لات مار گیا۔ جس چیز میں ہمارا اتفاق ہے، اتفاق کی بات نہیں ہے، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تمہارا دعویٰ غلط۔ مفتیان کرام کو پکارنے والوں، تمہیں بخاری تک یاد نہیں رہی، تمہاری 5 رکعت تو بعد کا ہے۔ پہلے تم بخاری کی حدیث کو ثابت کرو، پہلے تم بخاری کی حدیث کو پڑھو، پہلے تم نہیں 3 رکعت کا لفظ نہیں بولا نا تم نے۔ مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے، بنتا ہے، کیوں نہیں بنتا؟ یہاں پہ بنتا ہے۔ دیکھو، بات سنو، بکواس نہ کرو، بات سنو۔ ارے تمہارا دعویٰ ہی جھوٹا نکلا، تمہارا جھوٹا دعویٰ نکلا۔ تم نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے مروی حدیث بخاری کی چھوڑ چکے ہو، تم سعید بن ابی سعید مقبری علیہ رحمہ کی حدیث کو چھوڑ چکے ہو، تم امی عائشہ کی روایت کو جھٹلا چکے ہو، تم رمضان کے اس مبارک حدیث کو جس کے اوپر غیر مقلدین کا سب سے زیادہ اتفاق رمضان میں رہتا ہے، تم اس حدیث